نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ دین عطا فرمایا۔ یہ بہت ہی آسان دین ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہے۔ پرانے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک پہاڑوں میں گپھاؤں میں جا کر نہیں رہیں گے، جب تک بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم لوگ کھانا کمانا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہم اللہ سے تعلق نہیں جوڑ سکتے۔ لیکن ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے تعلق جوڑنے کو بہت آسان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے اور اس روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ نماز۔ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو غذا ملتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کی روح کمزور ہوتی رہتی ہے۔ کمزور ہوتے ہوتے پھر اس کی روح مردہ جیسی ہو جاتی ہے۔ جیسے بہت کمزور ہو جائے آدمی، اب اس سے نہ اٹھتے بنے، نہ بیٹھتے بنے، نہ چلتے بنے، نہ پھرتے بنے، نہ بولتے بنے، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی مردہ جیسا ہے۔ تو جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی روح مردہ جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان غصہ کرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، مگر اس کی روح اس پر کنٹرول نہیں کر پاتی، روک نہیں پاتی، کیونکہ وہ کمزور ہو گیا۔ تو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور ان بندوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے دل دماغ کے اندر بھی تر و تازگی آتی ہے اور دل بھی طاقتور بنتا ہے، اور دل کے اندر جو غیر اللہ بھرا ہوا ہے، جو برائیاں بھری ہوئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بار جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زندگی بھر کا کفر و شرک دھل جاتا ہے اور وہ آدمی ایمان والا ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی بار بار کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اس کے دل کے اندر جو برائیاں ہیں، جو غیر اللہ بھرا ہوا ہے، وہ نکلے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا نور آئے گا۔ یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی محبت آنا چاہیے، اس میں اللہ کا نور آنا چاہیے۔ انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے سے اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا اور اس پر پالش کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر جو میل لگا ہوا ہے، زنگ لگا ہوا ہے، وہ دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ آپ برتن پر قلئی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کا زنگ دور کریں گے، کھرچیں گے زنگ کو، زنگ نکل جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر قلئی کریں گے تو وہ چمک جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کا جو دل ہے یہ دھلتا ہے کہاں سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے پاک صاف ہو جائے گا، چمکنے لگے گا۔ آئینہ ہے، جب آئینہ صاف ستھرا ہوگا، اگر آپ اس کو سورج کے سامنے رکھ دیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آئینے کے اندر بھی ایک سورج ہے، حالانکہ آئینے میں کوئی سورج نہیں، سورج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا لگے گا
اور جس طرح سے آپ اصلی سورج کے اوپر نظر نہیں جما سکتے، ایسے ہی آئینے میں جو سورج نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی نظر نہیں جما سکتے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا دل آئینے کی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نور اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوارات آتے ہیں اس کے دل کے اندر، تو اس کا اثر پھر پورے بدن پر پڑتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ دل ہے کہ دل کے اندر اگر اچھائی ہے، دل کے اندر اگر نیکی ہے، دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے اور دل صاف ستھرا ہے، تو پھر انسان کے اعضاء سے جو بدن سے اعمال ظاہر ہوں گے وہ بھی اچھے ظاہر ہوں گے، اللہ سے تعلق جڑنے کی وجہ سے اچھائیاں ظاہر ہوں گی، لوگوں کی مدد کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، لوگوں کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، گناہوں کے کام نہیں کرے گا۔ یہ سب کب ہے؟ جب کہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دل جو ہے وہ ذکر الہی سے ٹھیک ہوتا ہے، ذکر الہی کرنے سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے انسان سدھر جاتا ہے، انسان کے اخلاق سدھر جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے اندر ہم لوگوں کے اندر جو ہے دل کی صفائی ستھرائی کا اہتمام ختم ہو گیا، ظاہری اعمال، ظاہری چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وإلى اجسامکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ عمل آپ نے جو کیا تو یہ آپ کا دل اس وقت کیسا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا یا بغیر اخلاص کے کیا، اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، کس مقصد سے آپ نے یہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں، دلوں کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور انسان کا دل اگر صحیح ہے تو پھر اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ انسان جو اعمال کر رہا ہے اس کے عمل صالح بننے کے لیے، نیک عمل بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ غیر اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے وہ عمل۔ اگر سنت طریقے کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں عمل میں پائی جائیں گی تو وہ نیک عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ہوگا، اس کا بڑا درجہ ہوگا، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو انسان جو کام کرے ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرے تو اخلاص جو پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ ذکر الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر پھر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ نماز پڑھے گا اللہ کی محبت میں پڑھے گا، ذکر کرے گا اللہ کی محبت میں کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا اللہ کی محبت میں پڑھے گا، صدقہ خیرات دے گا اللہ کی محبت میں، روزہ رکھے گا اللہ کی محبت میں، حج کرے گا اللہ کی محبت میں۔ تو اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا ذائقہ ہی الگ ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہوتی تو وہ قانون سمجھ کر کرتا ہے، ابھی ٹھیک ہے اب نماز کا وقت ہو گیا چلو پڑھ لو نماز، اب ٹھیک ہے رمضان آ گیا زکوٰۃ دے دو، روزہ رکھ لو، چلو ٹھیک ہے حج کا وقت آ گیا حج کر لو۔ لیکن یہ کہ وہ تعلق جو اللہ سے ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت میں جب آدمی کام کرتا ہے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ جو جاری فرمایا، جس طرح سے شریعت ہے، اس کے ظاہری احکام ہے، ایمانیات ہے، عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے بتلائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 7 چیزیں بتلائیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کو مانو، اور اس کو مانو کہ اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، اور اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، جو کچھ بھی تقدیر ہے، اچھی ہے بری، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو مانو، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کو مانو۔ ان چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اسلام کیا ہے یہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر اتنا ہے کہ وہاں تک جا سکتے ہو۔ یہ اسلام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ویسی عبادت نہیں کر سکتے تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ مقام مشاہدہ ہے۔ اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ایسی بات کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، وہ اس لائن کے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا مولانا یہ کیا ہے، تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تصوف بلا نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ جو بخاری شریف پڑھاتے ہو تو انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث بخاری شریف کی، بس اخلاص سے یہ کام شروع ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات سے یہ کام شروع ہوتا ہے صوفیہ کا، اور اس کا آخری درجہ کیا ہے جو حدیث جبرائیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام مشاہدہ عطا فرما دے، مقام مراقبہ عطا فرما دے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی عبادت نہیں کر سکتے تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری محنت کرائی جاتی ہے، مجاہدات کرائے جاتے ہیں، ذکر کرایا جاتا ہے، کوششیں کرائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ پرانے بزرگوں نے بڑے بڑے مجاہدات کیے ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے بزرگوں نے اس کو بہت آسان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس زمانے میں انسان طاقتور ہوا کرتے تھے، ان کی غذائیں بھی اچھی ہوا کرتی تھی، اور وہ بڑے بڑے مجاہدات بھی کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مجاہدات کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اب کیونکہ ہم لوگ کمزور ہو گئے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت لوگ جمع ہوتے تھے رمضان شریف میں، اور حضرت کے یہاں تھا بھائی پرانے بزرگوں نے یہ فرمایا کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن عادت گیر، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اس کی عادت پکڑ لو۔ تو یہ پرانے بزرگوں نے فرمایا۔ حضرت کے یہاں تھا کہ بھائی خوردن پر سے کم ہٹا دیا، خوردن نہ کم نہ زیادہ، بس خوردن، یعنی کھانا تو ہے، بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں جس سے کمزور ہو جائے، کھانا ہے، اور خفتن پر سے بھی کم ہٹا دیا کہ آدمی زیادہ نہ سوئے، بہت زیادہ بھی نہ سوئے کہ اب سو ہی رہ گئے بس، اور بہت کم بھی نہ سوئے کہ اس سے صحت متاثر ہو جائے۔
کیونکہ پرانے بزرگ تو رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور بہت عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، وہ طاقتور حضرات تھے۔ اب اس پر سے بھی کم ہٹا دیا اور کم خفتن کو صرف خفتن کر دیا۔ ابھی سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ انسان کی صحت اچھی رہے، اور فرمایا کہ وہ دونوں کم لا کر گفتن پر لگا دیے، کم 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 گفتن، کیونکہ بولنے کے ذریعے اتنے ہو گئے اور بولنے سے بڑے فتنے پھیلتے، کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ یہاں بیٹھ کر بولے اور بات وہاں پہنچ گئی، اور وہاں بیٹھ کر بولے اور بات یہاں پہنچ گئی۔ تو اس لیے وہ سارے کم لا کر حضرت کے ہاں گفتن پر لگا دیتے تھے کہ خانقاہ میں جتنے آدمی آتے تھے، ہزاروں آدمی ہوتے تھے، لیکن سب کے اوپر یہ پابندی کہ خود اپنے کاموں میں لگے رہو، تلاوت کرو، ذکر کرو، نفلیں پڑھو، جو چاہو کرو، لیکن دوسروں سے بات چیت کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، مجلس جمانا، بولنا چالنا، اور اس کی غیبت کرنا، اس کی باتیں کرنا، یا یہ کہ اصلاحی بات کے علاوہ، دینی بات کے علاوہ کوئی دوسری قسم کی بات کرنا، یہ سب وہاں منع رہتا تھا۔ تو بہرحال ہم لوگ بھی اگر اس طرح سے زبان کی حفاظت کریں اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، دین کی باتیں کریں گے زبان سے، اور چیزوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی بہت سی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کے ذریعے سے تعلق جوڑنا آسان کر دیا۔ قرآن پاک کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا نور آتا ہے انسان کے دل میں، لیکن وہ دیر سے آتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، اور ذکر کے ذریعے سے اللہ کا نور جلدی آتا ہے، لیکن وہ جلدی ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی آپ نے حفاظت کی فکر نہ کی تو وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ ذکر کرتے رہو، برابر کرتے رہو۔ تو ذکر جو ہے وہ ایسی آسان غذا ہے، جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز نہیں کھلاتے، حتیٰ کہ بھینس کا دودھ بھی اس کو ہضم نہیں ہوتا، صرف ماں کا دودھ اس کو ہضم ہوتا ہے۔ اتنی آسان غذا ہے ماں کا دودھ پیدا ہونے والے بچے کے لیے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے اللہ کا ذکر ایسا ہے، کسی بھی حال میں ہو، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، وضو سے ہے، بے وضو ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا رہے گا۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا، اور مسئلہ بھی ہے کہ حالت جنابت میں آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، زبان بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس حال میں بھی اگر کوئی شخص درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، پہلا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو منع نہیں کریں گے۔ قرآن پاک پڑھنا منع ہے حالت جنابت میں۔ تو یعنی اللہ نے ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، ہر وقت اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے آپ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے ذکر کی، یہ اسی کی مشق کے لیے ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے تسبیحات پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے پڑھتے پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو تسبیح کا جو بزرگوں نے طریقہ بتلایا اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 سلسلے ہیں، اور چاروں سلسلوں میں ہم لوگ بیعت کرتے ہیں، اور طریقہ تعلیم جو ہے وہ چشتیہ کا ہے۔ ہندوستان کے اندر اور بھی بہت سے سلسلے آئے، لیکن چشتیہ سلسلہ زیادہ پھیلا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا۔ تو یہ علماء دیوبند جو ہے یہ زیادہ تر چشتیہ سلسلے کے طریقے پر تعلیم دیتے ہیں، اور وہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصوف کو بہت آسان کر دیا۔ تو بہرحال ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس سے جڑیں۔ اس سے جڑنے میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور موجودہ زمانے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری تنظیمیں مسلمانوں کی بنتی ہے، بگڑتی ہے، بہت سارے ادارے بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، مسلمان متحد نہیں رہ پاتے، اتحاد پیدا نہیں ہو پاتا،
بلکہ آپ دیکھیں گے تو گھر گھر میں جھگڑے ملیں گے، اختلافات ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو اصلاحی لائن تھی اس کو پیچھے ڈال دیا۔ اصلاح جو ہے ہر آدمی اپنی فکر کرے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ موجودہ زمانے کے اندر بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں اصلاح معاشرہ کے، لیکن یہ کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو تقریر کی جا رہی ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے تو پھر اصلاح آسان ہو جائے۔ پرانے زمانے میں ہر آدمی کو اپنی فکر ہوتی تھی اصلاح کی۔ بیمار کو اگر اپنی فکر ہوگی اصلاح کی تو وہ علاج کرانے کے لیے جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج کرائے گا، اور جو یہ سمجھے گا مجھے بیماری نہیں تو وہ علاج بھی نہیں کرائے گا۔ پھر وہ چھوٹی سی بیماری دھیرے دھیرے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے بھئی اب بیماری لا علاج ہو گئی، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح سے ہم کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور اس کے لیے ہم ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں کے دین کی باتیں بتائی جائیں، اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں کہ ان سے ہماری اصلاح ہو، اور اپنا ایک شیخ بنائے اور شیخ سے اپنے دل کی بات ظاہر کرے۔ میرے دل میں اتنے وسوسے آتے ہیں، میرا دل نماز میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، میرے حالات ایسے ہیں۔ ایک ایک بات صحابہ کرام بتاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اصلاح کراتے تھے اپنی۔ تو اس طرح سے جب ہر آدمی اپنی اصلاح کروا لیتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے، پورا معاشرہ، پورا سماج جو ہے وہ اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آ جائیے آگے دیکھیں، اصلاح کر کے اور صحابہ کرام کے ایسی جماعت تیار کی تھی کہ وہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کے اندر سب سے بہتر جماعت تھی۔ دنیا نے ان سے بہتر لوگ نہیں دیکھے کبھی، تاریخ میں ان سے بہتر لوگ نہیں ملتے۔ صحابہ کرام کی ایسی پاکیزہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا کام پوری دنیا میں پھیلایا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی دین کو اختیار کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور خود اپنی بھی اصلاح کریں، اور دوسروں کو بھی اصلاح سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا